الذي هدانا إلى صراط مستقيم صلاة والسلام على من اتصل القلوب العظيم وعلى آله أصحابه الذين قاموا بنصرة الدين الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ولا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. بے شک وہ لوگ جو اعلان کرتے ہیں کہ ہمارا رب اللہ ہے، پھر اس راستے پر استقامت رکھتے ہیں تو فرشتے ان کی راہوں میں پر بچھاتے ہیں سبحان اللہ، اور اسے کہتے ہیں کہ خبردار اللہ کے سوا کسی بھی طاقت کا خوف نہ کھانا اور اللہ کی راہ میں دی ہوئی قربانی پر دکھ کا اظہار نہ کرنا. اور پھر وہ ان کو خوشخبری سناتے ہیں کہ تمہیں خوشخبری ہوگی اس جنت کے انعام کی جس کا تمہارے رب نے تم سے وعدہ کیا. صدق اللہ العظیم. برادران اسلام، یہ جو آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اللہ رب العزت نے اس میں اپنے اور اپنے بندے کے تعلق کا جو معیار ہے اس کو بیان کیا. میرا بندہ جب میرے ساتھ اپنا تعلق قائم کر لیتا ہے تو اس کو اپنے معیار بنانے کی ضرورت نہیں ہے. کسی بھی گروہ، کسی بھی جماعت کو نئے نعروں سے یا کسی مخصوص لباس سے یا کسی مخصوص عبادت اپنی جانب سے نقلی عبادت وہ اختیار کر لینے سے وہ معیار قائم نہ کرے، بلکہ میرا اور میرے بندے کے تعلق کا وہ معیار جو میں قائم کر رہا ہوں اس کو مد نظر، جو اس کو مد نظر رکھے گا اس کے لیے اس دنیا میں بھی سکھ ہے اور آخرت میں بھی فلاح و سعادت کی راہ اس کے لیے پوری ہوگی. اور جو اس معیار کو قائم نہ رکھا جس نے اور اپنی جانب سے معیار میرے تعلق کے گھڑتا رہا، وہ جان لے کہ کبھی بھی دنیا میں چین سے نہیں رہ سکے گا. دنیا کا امن میری اور میرے بندے کے اس تعلق سے وابستہ ہے جو میں بنا رہا ہوں معیار. وہ معیار کیا ہے؟ ان الذین شبید نہیں مانتے، سیدھا سیدھا تو کے بعد دلیل ہے. ان الذین اور وہ لوگ جو کہتے ہیں یعنی اعلان کرتے ہیں. اور یاد رکھیے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یصح قول الا بالعمل، اور نفع بخش نہیں ہوتا جب تک کہ اس کے ساتھ عمل کی قوت نہ ملے. ولا قول ولا عمل الا بالنیہ، اور قول اور عمل دونوں مل کر نفع بخش نہیں ہو سکتے جب تک کہ تمہارا ارادہ بھی درست نہ ہو. ولا قول ولا عمل ولا نیت الا بالسنہ، قول عمل اور نیت تینوں اچھی ہو تب بھی وہ فائدہ مند نہیں ہے جب کہ اللہ اور اس کے رسول کی حکم کے مطابق. سبحان اللہ. ان الذین قالوا ربنا اللہ، میرے اور میرے بندے کے تعلق کا معیار کیا ہونا چاہیے؟
تعلق کا معیار کیا ہونا چاہیے؟ سبحان یہ نہیں فرمایا کہ ان الذین قالوا معبود اللہ، کہ ہم اللہ کی عبادت کرنے والے ہیں. یہ نہیں فرمایا کہ ان الذین قالوا مسجود اللہ، ہم اللہ سے کو سجدہ کرنے والے ہیں. یہ نہیں فرمایا کہ ان الذین قالوا يحبون اللہ، ہم اللہ سے محبت کرنے والے. فرمایا ان الذین قالوا ربنا اللہ، جو کہتے ہیں کہ ہماری دنیا کی زندگی کے اسباب مہیا کرنے والا ہمارا اللہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. ہمارے دنیا کی زندگی کے اسباب مہیا کرنے والا ہمارا اللہ ہے. ہمارے لیے رزق کے دروازے کھولنے والا ہمارا اللہ ہے. ہمارے لیے رزق مقدر کرنے والا ہمارا اللہ ہے. ہمارے لیے رزق کی راہیں ہموار کرنے والا ہمارا اللہ ہے. کیونکہ جب یہ عقیدہ ان کا پختہ ہو جائے گا تو حرام کی جانب ان کی نگاہ بھی نہیں اٹھے. اللہ یہ عقیدہ انسان کا پختہ ہو جائے گا. اس لیے اللہ رب العزت نے اپنی اس صفت ربوبیت کے اس کو اپنا معیار بنایا ہے کہ الذین قالوا ربنا اللہ، جو یہ کہتے ہیں کہ ہمارا رب اللہ ہے، ثم استقاموا، پھر کبھی بھی ان کے قدم ڈگمگاتے نہیں. کبھی بھی ان کے قدم ڈگمگاتے نہیں ہیں. اور اس کی پہلی مثال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے سامنے پیش کی کہ جب مکہ کے بڑے بڑے سردار بہت بڑی پیشکشیں لے کر حضرت ابو طالب کے پاس گئے اور کہا کہ بھتیجے کو کہو ہم اور کچھ نہیں مانگتے، اپنے اللہ پر بھی ایمان رکھے، اپنے اللہ کی عبادت بھی کرے، ہم تو صرف اتنی درخواست لے کر آئے ہیں کہ ہمارے لات کو، ہمارے منات کو، ہمارے اللہ کو برا نہ کہے، اپنے اللہ کی بے شک تعریف کرتا رہے. ہم جو 360 کو مان رہے ہیں، ایک آٹھواں اور بھی صحیح اپنے اللہ کو بے شک مانے، اس پر ہمیں اعتراض نہیں. لیکن جب ہمارے الہوں کو نفی ان کی کرتا ہے، ان کا انکار کرتا ہے، اس سے ہمیں دکھ ہوتا ہے. اس کو جو کچھ مانگتا ہے یہ چیزیں وہ آپ نے سن رکھی ہوگی، ہم پیش کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن ہمارے صرف مطابق ہے کہ ہمارے الہوں کو برا نہ کہے. جبکہ آپ سے پیش کیا گیا تو آپ نے فرمایا ہے چچا مجھے تو جو پہلا کلمہ دے کر بھیجا گیا ہے اس کا پہلا جز ہی لا سے شروع ہوتا ہے کہ لا الہ الا اللہ. اللہ کو ماننا تو بعد میں ہے، جب تک میں اس کے مخالفوں کی نفی کر کے نہیں آؤں گا، اس کے مخالفوں کا انکار کر نہیں آؤں گا، اس کے غیروں کا مقابلہ کرنے کے لیے میدان عمل میں نہیں آؤں گا، جب تک بات اللہ کو ماننا کسی میرے فائدے کا نہیں. قربانی کی ایسی مثال آپ نے کہا ہے، قربانی کی ایسی مثال کہ آپ کے غلاموں نے پھر مثالیں قائم کر دی. حضرت عبداللہ بن حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک واقعہ میں 3-4 دن ہوئے نظر سے گزرا، پہلے نہیں آدھی سے بات پڑھی ہے لیکن ہوگا نظر سے نہیں گزرا. یہ پچھلے دنوں 5-6 دن ہوئے 7 دن کہ آپ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ خلافت ہے. آپ مومنین کے ایک گروہ کے ساتھ گرفتار ہو گئے رومیوں کے قبضے میں. جب روم کے بادشاہ نے دربار میں بلایا، اس نے عیسائیت قبول کرنے کی دعوت دی. آپ نے انکار کر دیا. حضرت عبداللہ بن حذیفہ رضی اللہ عنہ اس نے کہا کہ میں اتنی بڑی حکومت میں اس کا بھی ایک حصہ تجھے دوں گا اور اپنی بیٹی تیرے نکاح میں بھی دوں گا. اس کا بادشاہ کیا جملہ آپ نے ارشاد فرمایا، لو آتیتنی جمیع ما تملک، اے روم کے بادشاہ تیرے پاس جو کچھ ہے جس کا تو مالک ہے وہ سارا کچھ تو مجھے دے دے. وجمیع ما تملک اور جو کچھ سارے عرب کی ملکیت ہے وہ بھی مجھے دے دے، صرف اس بات پر کہ ارجع طرفۃ عین نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہ میں ایک الگ طرفے کی دیر نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم رخ پھیر لوں. ماں قبل تو میں اس کو سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، اس کو قبول نہیں کرتے. کیا بات ضرورت قربان سنیں. تو یہ کہہ رہا ہے نا کہ میں اپنی ملکیت کا کچھ نہ دوں گا. لو آتیتنی، اگر تو مجھے دے
جمیع ما تملکو، سب کچھ جس کا تو مالک ہے، پورا روح یورپ پورا، وَجَمِيعَ مَا تَمْلِكُهُ الْعَرَبُ، اور تمام اہل عرب مل کر جس جس چیز کے مالک، ان کے ریوڑ، ان کی بکریاں، ان کے گھوڑے، ان کی زمینیں، ان کے مکان، سب کچھ تو مجھے دے دے، صرف اس آج پر کہ ان ارجو کہ میں پلٹوں، میں رجوع تو بھائی بیٹھو میں پلٹوں، طرفت ہے آنکھ چپکنے کے لیے، ایسے آنکھ چپک کر اٹھ جاتا ہے، ایسے آنکھ چپکی اٹھا دی، انتر فتائیں ایک آنکھ چپکنے کی دیر میں بھی امین محمد صلی اللہ علیہ وسلم آقا میں تمہیں اس کو کرنے کی وہ دیکھا میں تجھے پھانسی پہ لٹکا دوں میں تجھے اس کے بعد آزمان ہے یہ کوئی بھی وہ دیکھا پندہ تیار کرو پان دو اس کو اس کو کہا کہ اپنے بندوں کو اس کو آرام کی موت نہ مارنا، اس کے ہاتھوں کی ہڈیوں پر اور پاؤں کے ٹخنوں پر پہلے ٹھوکرے لگانا، آہستہ آہستہ سے ٹھوکرے لگا دے، اس کو اذیتیں دے کر اور تڑپا کر مارو۔ جب اذیت دی گئی پھر تھوڑی دیر کے بعد اپنے بندوں کو کہتا چھوڑو اس کو لے آؤ میرے پاس، لائے تو فرمایا کہنے لگا کہ اب میں پھر تجھے عیسائیت کی دعوت ہے، تو آپ نے انکار کیا، آپ نے انکار کیا۔ اس نے تانبے کی ایک دیگ تپوائی، جب وہ خوب گرم کھول چکی تو ایک اور مسلمان قیدی جو تھا اس کو اس میں پھینک دیا، انہوں نے تڑپ تڑپ کر اپنی جان دے دی، حضرت عبداللہ یہ بھی دیکھ رہے تھے، پھر کہا اس کو اٹھا کے لے جاؤ، انہوں نے کہا اٹھا کر کیا لے جانا، میں اکڑ کے جاؤں گا، سبحان اللہ، بڑے تکبر سے جا رہے ہیں، دیکھ میں خود کو پھینکوانے کے لیے جب قریب پہنچے تو آنکھوں میں آنسو جا رہے رونے لگے، انہوں نے کہا واپس لے آؤ، شاید آپ ڈر گیا ہے موت سے، کہنے لگا کہ رویا کیوں ہے، بزدل ہو گیا ہے، ایمان قبول کر لے، عیسائیت سے یہ قبول کر لے، تجھے نام دوں گا، فرمایا رویا موت کے ڈر کی وجہ سے نہیں ہوں، رویا موت کے ڈر کی وجہ سے نہیں ہوں، رویا اس لیے ہوں کہ میری صرف ایک جان ہے، میری صرف اگر میرے بالوں کے برابر میری جانیں ہوتی تو میں اس کا اللہ میں سب تو تیرے کو قربان کرتا، میں بالوں کے برابر بھی میری جانیں ہوتی میں ان کو بھی تجھ پر قربان کر دیتا، اس نے کہا اس کو قید کر دو، جب 5-6 دن بھوکے پیاسے گزر چکے پھر بلایا اور شراب 5ویں دن شراب اور خنزیر کا گوشت بھیجا، آپ نے انکار کر دیا، اس نے پھر دربار میں اس نے کہا کہ بھوکا مرے گا کھانا کیوں نہیں کھایا، اس نے کہا اگرچہ حالت اضطراری میں مجھے کھانے کی اجازت ہے کہ جان بچانے کے لیے بھوک لگی ہو تو حرام کھا لوں، لیکن میں حرام کر کر اللہ اور اس کے رسول کے دشمن کو خوش نہیں کرنا چاہتا، میں اپنی جان تو دے سکتا تھا، میں اس کو خوش نہیں کرنا چاہتا تھا، پھر وہ تنگ آیا، اس نے کہا کہ میرے سر کا بوسہ لے میں تجھے آزاد کر دیتا ہوں، اس نے کہا ایسے نہیں، تو میرے سارے مومن بھائیوں کو آزادی کا وعدہ کر پھر میں تیرے سر کا بوسہ لیتا ہوں، سب کو آزادی کا وعدہ کیا، آپ نے اس کے سر کا بوسہ لیا، سب کو آزادی مل گئی، جب آپ مسلمان قیدیوں کو لے کر مدینہ شریف میں پہنچے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں امیر المومنین جو نا سارا ماجرا پیش کیا گیا، آپ نے فرمایا حق علی المسلم علی کل مسلم، حق علی کلکم، تم سب پر حق ہے کہ ان یکبر راسا عبداللہ، کہ تم سب عبداللہ کے سر کا بوسہ لو، تم سب پر واجب ہے، وانا عبدو، اور سب سے پہلے ابتدا اس کی میں کرتا ہوں، وَقَبَّلَ رَاسَهُ، اٹھے کھڑے ہوئے اور جا کے حضرت عبداللہ کے سر کو بوسہ دیا، اس کو استقامت کی مثال ہے کہ الذین قالوا ربنا اللہ، جو کہتے ہیں کہ ہمارا رب اللہ ہے، وہ دنیا کی کسی چیز کو اپنے رب کی رضا پر مقدم نہیں سمجھتے، خواہ ان کی جان ہو، خواہ ان کا مال ہو، خواہ ان کی اولاد، ایک چیز کو بھی وہ اپنی جان سے بڑھ کر پیارا، اپنے ایمان سے بڑھ کر پیارا نہیں سمجھتے، وہ ہر چیز کو اپنے رب کی رضا پر رب کی رضا کو اپنی ہر چیز پر مقدم سمجھتے ہیں، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، پھر اس پر ہمیشہ اختیار کرتے ہیں، استقامت اختیار، وہاں جو میں کہہ رہا تھا حالت اضطراری میں
حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ جو پہلی شہیدہ اسلام اور ان کے خامد حضرت یاسر پہلے شہید اسلام ہے، ان دونوں میاں بیوی کو سب سے پہلے شہید کیا گیا۔ حضرت سمیہ کو ایک دعوت دی گئی کفر اختیار کرو، جب آپ نے انکار کیا تو ایک ٹانگ سے رسی باندھ کر ایک اونٹ کا منہ ادھر کیا گیا، اس کے ساتھ باندھ دیا، دوسری ٹانگ سے رسی باندھ کر اونٹ کے ساتھ باندھا، اس کو ادھر کر دیا، دونوں کو ابو جہل نے کچوکے ادھر لگائے، ان کو وہ ادھر بھاگا ادھر آگا، آپ درمیان میں سے گر گئے۔ حضرت عمار دیکھ رہے تھے یہ چیز۔ پھر حضرت یاسر کے ساتھ بھی بہت ظلم کر کے ان کو تڑپا کے شہید کیا گیا۔ حضرت یاسر کے سامنے یہ منظر تھا، جب آپ کو سامنے لایا گیا تو آپ کو کہا گیا کفر اختیار کرو، تو آپ نے وہ کفریہ کلمات کہہ دیے جو وہ کفار مکہ آپ سے کہلوانا چاہتے تھے۔ جب یہ خبر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کی گئی اور آپ عرض کیے کہ یا رسول اللہ عمار تو کافر ہو گیا، عمار تو کافر ہو گیا۔ فرمایا ان عمارا ملیا ایمان من کرنے ہی الہ رجلہ ہے، کہ عمار تو وہ ہے کہ ایمان سر سے لے کر پاؤں تک اس میں گھسا ہوا ہے، اس کا سینہ بھرا ہوا ہے، سر سے لے کر ایمان تک اس میں بھرا ہوا ہے۔ واختلط الایمان فی دمہ وجسدہ، اس کے جسم میں اور اس کے خون میں، ولحمہ اس کے گوشت میں ایمان خلط ملت ہو گیا، دھس چکا ہے۔ اور جب حضرت عمار آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں تو آپ سے پوچھتے ہیں، عرض کرتے ہیں بڑی شدید یا رسول اللہ ظلم سہ نہیں سکا، درد برداشت نہیں کر تھا، ماں اور باپ کی یہ حالت ہوئی تھی تو میں نے یہ کفریہ کلمات کہہ دیا، آپ کا کیا حکم ہے یا رسول اللہ؟ فرمایا کہ ماں وجدت قلبک، جب تو کفریہ کلمات کہہ رہا تھا مار، تیرے دل کی کیا کیفیت تھی؟ مطمئنن بالایمان، یا رسول اللہ اپنے ایمان باللہ اور ایمان بالرسول پر مطمئن۔ آدو لگا، اگر وہ دوبارہ اس عمل کو تمہارے سامنے دہرائیں تو لہم، وہ کچھ جو تو نے کہا وہ ان کے لیے دہرا دیا کر، وہ پھر دہرا دیا کر، یہ اجازت تھی۔ لیکن عبداللہ بن حرام نے عزیمت پر عمل کیا، رخصت پر عمل نہیں کیا، اور اپنی جان کی پرواہ نہ کرتے ہوئے ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا کا جو معیار اللہ نے بنایا تھا، یہ میرا اور میرے بندے کا معیار، میرا اور میرے بندے کا معیار ہوگا، اس معیار کو قائم رکھتے ہوئے اپنی جان کی پرواہ نہیں کی۔ فرمایا ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ، فرشتے ان کی راہوں میں اپنے پر بچھاتے ہیں۔ بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، اسرائیلیات کی روایت ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک بہت ہی حسین و جمیل یوحنا نام کا ایک برتن بنا کے بیچا کرتا تھا، کفار تھا۔ وہ بازار میں برتن بیچ رہا تھا کہ ملکہ کی خادمہ نے دیکھا اور اسے جا کے بتایا کہ آج میں نے اتنا حسین شخص دیکھا کہ میں نے دنیا میں کبھی اس سے پہلے اتنا حسین نہیں دیکھا۔ ملکہ نے اس کو بلایا اوپر کی منظر پر اور پھر گناہ کی دعوت دی، وہ پیچھے دوڑا حتیٰ کہ مڑیر آ گئی، مڑیرا حسین، اب سامنے چھلانگ لگاتا ہے تو موت ہے اور جان بچاتا ہے تو گناہ کرنا پڑتا ہے، پھنس گیا۔ لیکن پھر عزیمت رخصت پر غالب ہو گئی، عزیمت رخصت پر، اور ادھر اللہ نے فرشتوں کو حکم دیا جب اسے چھلانگ دے گئی کہ یا جبریلو ان عبدی فلانا یحبو ان یقتل نفسہ بغضب من غضبتی، میری ناراضگی سے بچنے کے لیے، معصیت اور میری نافرمانی سے بچنے کے لیے میرا بندہ فلاں چاہتا ہے کہ اپنی جان کو قربان کر، فن سے جا نا اور نیچے اس کو بچا۔ نظر جبریل ہو، جبریل نازل ہوتے ہیں، وبسط جناحہ، اور اپنے پر اس کے نیچے بچھا دیتے، ووضعہ كوضع الوالد الرحیم ولدہ، اس طرح اٹھا کر زمین پر اس کو رکھ دیتے جس طرح ایک شفیق اور مہربان باپ اپنے چھوٹے معصوم بچے کو اٹھایا۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ، ان الذین قالوا، ایک اور صحابی ہے مجھے یاد نہیں رہا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب وہ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، عمر بن جمل رضی اللہ عنہ وہ حاضر ہوئے تو اللہ رب العزت عبداللہ بن حرام رضی اللہ عنہ، عبداللہ بن حرام رضی اللہ عنہ
تو اللہ رب العزت نے ان سے پوچھا کہ عبداللہ بتا، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کے بعد حضرت ان کے بیٹے حضرت جابر کے پاس گئے، جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کے بعد ان کو بڑا مغموم صفایا، فرمایا کیا بات ہے جابر؟ یا رسول اللہ باپ شہید ہو گیا، میں چھوٹا ہوں، بے روزگار ہوں۔ وہ قبیلے کے سردار تھے لیکن گھر میں کچھ نہیں تھا۔ حضرت عبداللہ قبیلے کے سردار تھے لیکن صحیح تھے، گھر میں کچھ نہیں تھا، گھر میں کچھ نہیں ہے، مقروض والد دنیا سے گئے ہیں، بہنیں بھی ہیں، ماں بھی ہے، میں ان کو کیسے پالوں گا، تنخواہوں کا تقاضا کیسے پورا کروں گا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب باپ تیار ہو تو مجھے بتانا۔ وہ نبی حدیث پاک ہے، آپ نے فرمایا کہ عبداللہ تو فخر کر، اے جابر تو فخر کر کہ تیرا باپ ہو، آج تک اللہ تعالیٰ نے بالمشافہ کسی بندے سے کلام نہیں کیا، آج تک اللہ نے بالمشافہ کسی بندے سے کلام نہیں۔ تیرا باپ وہ ہے کہ سارے پردے اٹھا کے اس کے رب نے اس سے کلام کیا ہے، اور اس کے رب نے اس سے پوچھا ہے کہ عبداللہ بتا جو تو خواہش کرے گا آج میں پوری کروں۔ تو عبداللہ نے کہا کہ اللہ مجھے پھر دنیا میں بھیج دے، مجھے پھر دنیا میں بھیجے تاکہ میں اپنی جان پھر جاؤں اور پھر تیری راہ میں اپنی جان قربان کر کے پھر تیرے پاس آؤں، میں پھر اپنی جان قربان کر کے پھر تیرے پاس آؤں۔ یا اللہ تو پھر مجھے دنیا میں بھیج، میں پھر تیری راہ میں اپنی جان قربان کر کے پھر تیرے پاس آؤں۔ یا اللہ اسی طرح ہوتا رہے، میں بار بار دنیا میں زندہ ہوتا رہوں اور بار بار تیری راہ میں اپنا سر کٹاتا رہوں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ عبداللہ یہ میرا امر ہے، جس کو میں بلا لیتا ہوں پھر اس کو میں زمین پر واپس نہیں بھیجتا، اس کے علاوہ جو تو مانگ وہ تجھے عطا کیا جائے گا۔ تو عرض کی کہ اے اللہ پھر یہ بات میرے گھر والوں کو پہنچا دے، میرے پسندگار کچھ خبر ہو جائے تو حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے پھر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ، جو اپنے زندہ ہے اور ان کے رب کے پاس ان کو رزق دیا جاتا ہے۔ یہ بات، یہ آیت کریمہ حضرت عبداللہ بن حرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں نازل ہوئی ہے۔ فرمایا ان الذین قالوا ربنا اللہ، بندے اور اس کے اللہ کا تعلق کیسا ہونا چاہیے؟ تو کہاں جو باٹو اصل میں نے بیان کیا تھا وہ چیز تو رہ گئی کہ یہاں اللہ تعالیٰ نے اپنی کس صفت کے ساتھ استقامت کی راہ کا راستہ اختیار کرنے کی دعوت دی ہے، معیار بنایا ہے۔ تو معیار کس کو بنائے؟ ان الذین قالوا ربنا اللہ، ہمارا پروردگار اللہ ہے، ہمیں اوج کمال تک پہنچانے والا اللہ ہے، ہماری تربیت کرنے والا اللہ ہے، ہمیں پالنے والا اللہ ہے۔ جب تیرا یہ عقیدہ پختہ ہو جائے گا کہ میرا پالنے والا بھی اللہ ہے، جو کمال اس نے میرے مقدر کر دیا ہے اس تک مجھے پہنچانے والا بھی میرا اللہ ہے، تو پھر حرام راہوں کی طرف تیری نگاہ بھی نہیں، غلط راہوں کی جان تیری نگاہ بھی نہیں اٹھے گی، غلط دوستیاں قائم کی جان تیری نگاہ بھی نہیں اٹھے گی۔ پھر تیرا جتنا بھی تعلق ہوگا وہ اپنے اللہ سے جب پختہ ہوتا چلا جائے گا، اتنا اس کی بندگی بھی پختہ ہوتا چلا جائے گا، اور جتنا اس کی بندگی بھی پختہ ہوتا چلا جائے گا اتنے انعامات و احسانات کا حقدار بھی بنتا چلا جائے گا۔ فرمایا الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکۃ، اور فرشتے ان کو کیا بتاتے ہیں؟ اس میں کیا دو چیزیں، کون سی صفات پیدا ہو رہا ہے؟ جو شخص اپنے رب کے ساتھ اپنا تعلق قائم کر لیتا ہے اس کی نشانیاں کیا ہے کہ ایک تو اللہ کے غیروں کا اس کو خوف نہیں، دنیا کی کسی طاقت سے وہ ڈرتا نہیں، اور دوسرا جو کچھ بھی اس کا نقصان ہو جاتا ہے اللہ کی راہ میں اس کا اس کے حزن و ملال نہیں ہوتا۔ جس طرح حضرت ہند بن عمر تھی نا، حضرت عمر بن جموع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ، ان کے بیٹے کی خبر، بھائی کی خبر، ان کے خاوند کی شہادت کی خبر جب ان تک پہنچی تو انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے؟ سبحان اللہ۔ تو لوگوں نے کہا کہ وہ تو صحیح ہے، انہوں نے کہا وہ صحیح ہے تو سب صحیح ہے، میں نے کہا کہ وہ صحیح ہے تو سب صحیح ہے۔ اسی طرح حضرت حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ حاضر ہوتے ہیں، کہتے ہیں یا رسول اللہ میرے لیے شہادت کی دعا کرو، دعا فرمائی۔ ہاں آپ نے پوچھا حادثہ کیسا دل کو پاک کرو؟ یا رسول اللہ کامل ایمان پر، نشانی کیا؟ یا رسول اللہ دن روزہ رکھتا ہوں، رات اللہ کے ہاں قیام کرتا ہوں، حتیٰ کہ حضوری ہو گیا ہوں، یعنی اللہ کا دیدار کرتا ہوں، حضوری ہو گیا، حاضری نصیب ہو گئی دربار کی۔
فرمایا اس حالت کو قائم رکھنا، اللہ تیری جنت کا نام ہے۔ یا رسول ایک دعا تو فرما دیجیے، ہاں یا رسول جنت کے لیے دعا فرما دیجیے۔ آپ نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، بدر کے میدان میں حوض کوثر پر کرتے کہ تیر آیا ادھر گردن میں لگا اور آپ وہاں شہید ہو گئے۔ جب ان کی شہادت کی خبر اہل مدینہ میں پہنچی تو تمام اہل مدینہ کی جو عورتیں ہیں وہ روتی پیٹتی حضرت ام حافصہ کے کہاں پہنچی، آپ نے خبردار خبردار خاموش ہو جاؤ، رو نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لائیں گے۔ عقیدہ ہے صحابیہ کا عقیدہ، اللہ کے رسول واپس تشریف لائیں گے۔ میں آپ سے پوچھوں گی یا رسول اللہ میرا بیٹا اللہ اس کے رسول کو راضی کر کے دنیا سے گیا ہے اور جنت میں ہے یا ناراض کر کے گیا ہے؟ پھر آگے نہیں فرمایا کہ کہاں ہے۔ یا اگر تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ اس کے رسول کو خوش کر کے گیا اور جنت میں ہے، پھر تو مجھے مبارک ہے، پھر تو مجھے مبارک۔ اور اگر اللہ اس کے رسول نے فرمایا ناراض کر کے گیا اور جہنم میں ہے تو پھر تم رونا اور میں بھی اس کے نصیب پر روں گی۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے ہیں، حضرت ام حافصہ آتی ہیں، آپ اس کا حال پوچھے، وہ کہتی ہے یا رسول اللہ ایک بات تو بتائیں، میرے بیٹے کا کیا حال ہے؟ وہ آپ کو خوش کر کے دنیا سے گیا ہے اور اپنے رب کو خوش کر کے گیا ہے۔ اور جنت میں فرمایا ام حافصہ ایک جنت، اس کے لیے جنت کے ساتھوں دروازے کھلے ہوئے اور وہ فردوس بری میں چہل قدمیاں کر رہا ہے، فردوس بری میں چہل قدمیاں کر رہا ہے۔ الذین لا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التي کنتم توعدون، اور فرشتے ان کو خوشخبریاں سناتے ہیں کہ تم نے جنت میں داخل ہونا ہے۔ فرشتے بھی خوشخبریاں کو سناتے ہیں۔ جب وہ یہ ہوتا ہے کہ شہید کو شہید کیوں کہا جاتا ہے؟ شہید کو شہید کیونکہ جب وہ شہید ہو رہا ہوتا ہے عین شہادت کے وقت جتنے بھی اس کے انعام ہیں نا، اس کا انجام وہ سارے کا سارا اس کے سامنے حاضر کر دیا جاتا ہے۔ وہ شاید بن جاتے ہیں اپنے ملنے والے انعامات کا فیصلہ اس کے سامنے پیش کر دیتے ہیں، اللہ کی رحمت سے آؤ آؤ حافصہ آؤ آؤ عبداللہ بن حرام آؤ، یہ تمہارے لیے انعام ہے، اے حمزہ آؤ یہ تمہارے لیے تمہارا انجام میں ہو رہا ہے، اے مصعب آؤ یہ تمہارے لیے انجام ہو رہا ہے۔ تو دوستو دنیا کی لذات سے اور دنیا کے مفادات کو اللہ کی رضا پر قربان کر دینے کی جانب یہ آیت کریمہ ہماری رہنمائی فرماتی ہے کہ جب تمہارا اللہ کے رب ہونے پر ایمان پختہ ہو جائے گا تو دنیا کے مفادات اور دنیا کا رزق کبھی تمہیں للچا نہیں سکے گا، کبھی تمہیں گمراہ نہیں کر سکے گا، دنیا کی عمارت کبھی تمہیں اپنی جانب کھینچ نہیں سکے گی۔ حضرت ایک آخری حدیث واقعہ یاد آ گئی، اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے روایت فرماتے ہیں ایک دن والد گرامی نے نفلی روزہ رکھا، تو امیروں کے جس طرح روزے ہوتے ہیں دسترخوان کی افطاری کے وقت ایسا ہی سجا ہوا تھا، فرمایا دسترخوان سجا ہوا ہے، آپ بیٹھے ایک لقمہ لیا افطار کیا اور پھر روتے ہوئے چیختے ہوئے وہاں چھوڑ کے کچھ کھایا پیا نہیں۔ کافی دیر بعد ہم نے عرض کی کہ حضرت کیا ہو گیا ہے آج آپ روتی ہوئی جو کچھ کھایا پیا نہیں؟ فرمانے لگے کہ بیٹا آج مجھے مصعب یاد آ گیا۔ مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت زیادہ ہم شکل تھے، مشابہت تھی ان کی، ہم شکل تو مشابہت تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ مبارک۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ مصعب کیسا حسین اور جمیل مکہ کی گلیوں میں نے چلتے ہوئے نہیں دیکھا، خوبصورت لباس پہننے والا اور خوبصورت کھانا کھانے والا اور خوبصورت وجود رکھنے والا۔ فرماتے ہیں کہ بیٹا جب وہ دنیا سے شہید ہوا تو صرف ایک کمبل تھا اس کا، وہ چھوٹا تھا، اسی میں اس کو دفنایا گیا۔ وہ اتنا چھوٹا تھا کہ یا سر ڈھانپا جا سکتا تھا یا پاؤں کی سر کی جانب کھینچتے پاؤں ننگے ہوتے، پاؤں کی جانب کھینچتے سر ننگا ہو جاتا۔ وہ مکہ کی امیر ترین گھر سے تعلق رکھنے والا تھا، لیکن سب کچھ اللہ کی محبت میں ترک کیا۔ اگلا جملہ میری اور آپ کی رہنمائی کے لیے، آج ہم رات جس طرح کمائیں لکھ دیتے ہادہ بن فضل ربی، اپنی کوٹھیوں پر، اپنے مکانوں پر، اپنی گاڑیوں میں خواب حلال کے طریقے سے کمانا۔ حضرت سعد بن نبی وقاص، سعد بن عوف رضی اللہ عنہ سب کچھ حلال کمال کہتے ہیں کہ بیٹا آج جب مصعب مجھے یاد آیا تو میں نے سوچا کہ عبدالرحمن تیرے اللہ نے تیری ساری بندگی کا صلہ تجھے نہیں تو نہیں دے دیا کہ تو بوڑھا ہو گیا اور نو اقسام کے کھانے
میرے پاس لوگ ہیں جو دین کو سمجھنے والے ہوتے ہیں، جو دین کے مزاج کو سمجھتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کی رضا کو سمجھنے کی کوشش کرنے والے ہوتے ہیں، ان کے نزدیک دنیا کی یہ اہمیت ہوتی ہے کہ وہ خود کو محاسبہ اپنا کرتے ہیں کہ کہیں میرے اللہ نے یہی بات مجھے نہیں فائدہ کر دیا انعام دے کر کہ آج میں مرنے کے قریب ہوں اور میرے پاس دولت کی کمی نہیں ہے، میں مرنے کے قریب ہوں، سانس نکلنے والا ہے، عمر کے آخری حصے میں ہوں اور دولت کی کمی یہ کہیں ہے میرے اللہ نے یہی بات کیوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو امنانے بلا خوفانے فی نفس واحد، دو خوشیاں امن اور دو خوف یعنی دکھ ایک جان میں جمع نہیں ہو سکتے، یہاں عیاشیاں کی وہاں حساب دینا پڑے گا، یہاں ڈر کرتا ہر وقت اما من خاف مقام ربی، ہر وقت اپنے رب سے ڈرتا ہے، ونہى النفس عن الهوى اور حرص و ہوا کی غلامی سے نفس کو بچا کے رکھا، فإن الجنة هي المأوى تو آخرت میں اس کا لیے انعام ہوگا اللہ کی جانب سے، اور اگر یہاں عیاشیاں کے ہما من طغى وآثر الحیات الدنیا دنیا کی نعمتوں کو اور مفادات کو ترجیح دی، فإن الجحیم هي المأوى تو آخرت میں اللہ کی ناراضگی اس کے لیے دوزخ کی آگ ہوگی اس کے لیے، فرمایا ان الذین قالوا اے بندے اپنے رب میں اللہ پیار بتا رہا ہوں تیرا اور اپنے تعلق کا، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکۃ لا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التي کنتم توعدون۔ اللہ تعالیٰ کی دعا ہے التجا ہے کہ اللہ ہمیں قرآن کا فہم نصیب فرما، مومنین کو تمام مومنین کو، اور اپنی مرضی سمجھنے کی توفیق عطا فرما، اپنی رضا کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما، ہمیں ہر جھوٹ بولنے والے، ہر اختراع بردار، ہر قوت لگانے والے کی تو اس سے محفوظ رکھ اور جھوٹ بولنے والے سے محفوظ رکھ، کذاب سے محفوظ رکھ۔ ایک دفعہ رسول اللہ سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ یکون المؤمن جوانا، کیا مومن بزدل ہو سکتا ہے؟ نعم ہو سکتا ہے۔ یا رسول اللہ یکون المؤمن بخیلا، کیا مومن کنجوس ہو سکتا ہے؟ نعم مومن کنجوس ہو سکتا ہے۔ اس کی یا رسول اللہ یکون المؤمن کذابا، کیا مومن جھوٹا ہو سکتا ہے؟ اس کے ایمان کا تقاضا ہے کہ وہ جھوٹ، اس کے ایمان سے تقاضا کرتا ہے کہ جھوٹا مومن نہیں ہو سکتا، بخیل مومن ہو سکتا ہے، بزدل مومن ہو سکتا ہے، ولیکن لا یکون الکذاب مومنا، لیکن مومن کبھی بھی جو ہے وہ جھوٹا کبھی مومن نہیں ہو سکتا، اور مومن کبھی جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو فریب کاریوں سے اور فریب کاروں سے، جھوٹ سے اور جھوٹوں سے محفوظ رہنے اور دور رہنے کی توفیق عطا